بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کا دن یقیناً بہت خوفناک ہے۔ اب اس دن لوگوں کی حالت کیا ہوگی، اس کی ایک ہلکی سی جھلک آج کے سبق میں ہمیں ملے گی۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید کا یہ پارہ ہے 17واں سورہ مبارکہ کا نام الحج، اور اس عظیم سورہ مبارکہ کی دوسری آیت مبارکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: یوم، جس دن ترونہا، آپ دیکھیں گے لوگوں کو، تذہلو، بلکہ ترونہا، آپ اس قیامت کے دن کو دیکھیں گے، تذہلو، بھول جائے گی، کل مرضعۃ، ہر دودھ پلانے والی، عما، اس کو، ارضعت، جس کو دودھ پلاتی تھی، وتضع، اور گر جائیں گے، کل ذات حمل، ہر حمل والی کے، حملہا، اس کا حمل، وتری الناس، اور آپ لوگوں کو دیکھیں گے، سکارا، مدہوش، وما ہم، اور وہ نہیں ہوں گے، بسکارا، مدہوش، ولیکن، اور لیکن، عذاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی گرفت، اللہ تعالیٰ کا عذاب، اللہ تعالیٰ کی سزا، شدید، بہت سخت ہوگی۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا: جس دن آپ اس قیامت کو دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور تمام حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ مدہوش ہیں، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب، اللہ تعالیٰ کی گرفت بہت سخت ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کوئی لمبی چوڑی تفصیل بیان نہیں فرمائی۔ فرماتے ہیں یوم ترونہا، یہ ضمیر شان ہے، اور رب کائنات نے یہاں بیان یہ فرمایا کہ کس قدر خوفناک منظر ہوگا کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کے لیے کس قدر شفقت، محبت اور الفت اور چاہت رکھتی ہے، لیکن بچہ رو رہا ہوگا، چیخو پکار کر رہا ہوگا، ماں کو دودھ پلانے کی ہوش نہیں ہوگی۔
اور ساتھ اگلی بات یہ ہے کہ سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حاملہ عورت ہو یا کوئی جانور، شدت اور سختی کی وجہ سے اس کا حمل قبل از وقت وضع ہو جاتا ہے. یہی حال قیامت کے دن ہوگا، اور لوگ اس دن گھبراہٹ کی وجہ سے دہشت میں ہوں گے، ان کی عقلیں کام نہیں کر رہی ہوں گی، ذہن ان کے غائب ہو چکے ہوں گے، اور جو ان کو دیکھے گا وہ یہی سمجھے گا کہ یہ لوگ شاید نشے میں ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہوگی. دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کو 4 انداز سے اس کی تفسیر کی ہے، 4 حصے اس کے کیے ہیں. سب سے پہلا حصہ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، اس بارے میں امام ابن جریر، امام قرطبی، امام بقائی نظم الدرر میں، اور اسی طریقے سے امام زمخشری وغیرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو قیامت کا زلزلہ ہے جب آئے گا تو حشر نشر ہو جائے گا. اس شدت اور سختی کی وجہ سے اس قدر دہشت داری ہوگی کہ دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلانے پینے والے بچوں کو بھول جائیں گی. اگلی بات بتا دو کل ذات حمل حملہا، کہ سختی کی وجہ سے، شدت کی وجہ سے ان کے حمل جو ہیں وہ گر جائیں گے. اور وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ، کہ یہ جو سختی ہے اس قدر ہوگی کہ ایسے ہوگا کہ ہر انسان جیسے نشے کے اندر مدہوش ہے، لیکن اصل میں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب، اللہ تعالیٰ کی گرفت اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ کی وجہ سے لوگ اس قدر گھبراہٹ میں ہوں گے کہ دیکھنے میں ایسا لگے گا جیسے انسان مدہوش ہوتا ہے. اسی منظر کو ایک اور مقام پر آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سورہ عبس آیت 34، 35، 36 اور 37، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی اور بچوں سے بھاگ اٹھے گا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. اور پھر معزز خواتین حضرات، یہ وہ قیامت کا دن ہے. ایک چھوٹی سی مثال دے کر میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اچانک زلزلہ آ جائے، یا اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ کبھی بھی ہمیں وہ منظر نہ دکھائے، کسی جگہ اچانک بم بلاسٹ ہو جائے، بم دھماکہ ہو جائے، تو اس وقت کسی کو ہوش ہوگی کہ کون کہاں ہے؟ سب اپنی اپنی جان بچا کر بھاگیں گے. حالانکہ قیامت کے مقابلے میں ان مثالوں کی 0 سے بھی کم حیثیت ہے. اور معزز خواتین حضرات، پھر یہ اسی حوالے سے اہل علم نے قرآن مجید کی مختلف آیات مبارکات یہاں ہمارے سامنے رکھی ہیں، اور چونکہ وہ آگے آ رہی ہیں لہذا میں ان کا صرف یہاں حوالہ آپ کو دینا چاہوں گا. سب سے پہلے سورۃ الفرقان آیت 27، 28 اور 29، پھر اس کے بعد اسی سورۃ الفرقان کی تھوڑی سی پیچھے جا کے 12ویں، 13ویں اور 14ویں آیت مبارکہ، اور سورۃ المؤمنون کی 108ویں آیت مبارکہ. حوالہ میں نے اس لیے دیا کہ یہ آیات مبارکات آگے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آ رہی ہیں، اور وہاں پر ہم ان کی اللہ کی مہربانی سے قدر تفصیل کے ساتھ تفسیر بیان کریں گے. معزز خواتین حضرات، عربی ادب اور عربی گرامر کے ساتھ دلچسپی رکھنے والوں کے لیے میں ایک بات یہاں عرض کر دوں جو امام شوکانی رحمہ اللہ نے یہاں پر تفسیر فتح القدیر میں نقل فرمائی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ عما، یہ ما جو ہے نا یہ مصدریہ ہے، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جو زلزلہ آئے گا وہ اس قدر خوفناک ہوگا کہ ماں جیسی ہستی جس کو ہر دور میں عزت، احترام، تقدس اور پاکیزگی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، جس کے بارے میں ہر دور میں بہت کچھ کہا گیا،
وہ اس کو چھوڑ کر بھاگ جائے گی. اور یہ تضحل الذہول سے ہے. تو معزز خواتین حضرات، ذہول کسے کہتے ہیں یہ بھی مفسرین کرام نے وضاحت کی ہے، جس طرح کی تفسیر روح البیان میں ہے کہ ذہول کا معنی خوف کی وجہ سے کسی چیز کو چھوڑ کر بھاگ جانا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ماں چھوڑ کر بھاگ جائے گی، بلکہ مرضعہ کا لفظ استعمال کیا. مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اصل میں ماں دودھ پلائے یا کوئی اور، بنیادی طور پر وہ ماں ہی ہوتی ہے. رضائی بھی تو ماں ہوتی ہے. اور میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ دودھ پلانے والی عورت دراصل اس کے ساتھ بہت بڑا ایک معاملہ ہوتا ہے عزت والا. وہ بچے کو دودھ پلائے گی بھی، اگر کسی کے سامنے بیٹھ کر پلانا پڑے تو بچے کو چادر کے اندر چھپا کر پلائے گی. یہ کافروں کا، غیر مسلموں کا گندا لچر اور بیہودہ کلچر ہے کہ خواتین، مرد ہوں یا خواتین، ان کے سامنے اپنی چھاتی سے بچے کو دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے. تو چونکہ یہ عزت کا معاملہ ہے تو وہاں پر صورتحال یہ ہوگی کہ جس بچے کی خاطر عورت اپنی عزت کو داؤ پر لگا رہی ہے اس کو چھوڑ کر بھاگ جائے گی. اور وہاں پر لوگ نشے میں کیوں ہوں گے؟ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر سکارا سے مراد سکرات الموت ہے، موت کی گھبراہٹ. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت والے دن ہر کوئی کہے گا نفسی نفسی، میری جان میری جان. یعنی ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. اور یہ بات میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب انسان نشے میں ہوتا ہے تو اس وقت دنیا و ما فیہا سے یہ بے خبر ہوتا ہے. یہاں پر اہل علم نے ایک بحث چھیڑی تفسیر البحر المحیط اور تفسیر روح البیان میں کہ سکارا کے اندر کتنی قراءات ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر اس موضوع کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں. آخری بات یہ ہے کہ ہر ایک کو قیامت والے دن پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کس قدر سخت ہے. معزز خواتین و حضرات، اس آیت مبارکہ سے ہمیں سبق یہ ملا کہ وہ جو خوفناک دن ہے اس دن کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے. سوال ہے، میں سب سے پہلے اپنے آپ سے اور اس کے بعد آپ لوگوں سے کر رہا ہوں کہ اس دن کے لیے ہماری تیاری کتنی ہے؟ یقینی طور پر اس سوال پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے. میں آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ زندہ انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہوتا ہے. اپنی روحانی پیاس کو جانے کے لیے، روح کے سکون کے لیے، اپنی دنیا اور آخرت میں بے مثال رہنمائی کے لیے یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اس میں ہمارا ساتھ دیجیے. آپ کا یہ اپنا چینل جہاں پر قرآن و حدیث کی بنیاد پر فرقہ واریت سے بالا تر بے مثال معلومات آپ کو ملتی ہیں، اسے سبسکرائب کیجیے. ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو ملتے رہیں. ان اسباق کو زیادہ سے زیادہ آگے نشر کر کے نیکی کے سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. کامنٹ سیکشن میں آپ کی قیمتی آراء کا میں ہمیشہ منتظر رہتا ہوں. میں آپ کی طرف سے آنے والے جوابات کامنٹس کا منتظر رہوں گا. آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.